السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کو مختلف زیارتوں پہ لے جاتا ہوں۔ ابھی میں ایران گیا تھا اور ایران میں آپ کو جو ہے امام رضا کی میں نے زیارت کرائی۔ اس کے بعد جو ہے بی بی معصومہ قم کی زیارت کرائی، اور اب میں آپ کو لیے چلتا ہوں ان کی چھوٹی بہن معصومہ سندھ بی بی مہام کے مزار پہ۔ راستے میں ہم نے جو ہے وہ نوری آباد پہ علم کو سلام کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم حیدرآباد کی طرف روانہ ہو گئے، اور اب یہ دیکھیے حیدرآباد آ گیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی تھوڑی بعد جو ہے یہ ٹنڈو الیار آ گیا ہے۔ ٹنڈو الیار کی بالکل سیدھے ہاتھ سے جو ہے وہ ہم مڑیں گے تو اس کا راستہ آ جائے گا۔ اس راستہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کراچی سے تقریباً 200 کلومیٹر یہ بنتا ہے، 210 یا 200 کلومیٹر آپ اپنی گاڑی میں آرام سے آ سکتے ہیں، اور حیدرآباد سے 50 سے 60 کلومیٹر بنتا ہے۔ تو آپ زیارت کرنے آ جائیے انشاءاللہ، آگے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ناظرین، اب ہم جو ہے وہ اکھم گوٹ کی طرف روانہ ہیں۔ یہ ہم اکھم گوٹ پہنچ چکے ہیں، اکھم کوٹ، اور ہمارا قافلہ پہنچ گیا ہے، اور اب ہم بی بی کے روضے پہ حاضری دیں گے، آپ کو سارے احوال بتائیں گے۔ یہ ہماری بس تھی جو انچولی سے چلی تھی، اور اب ہم یہاں پہنچ گئے ہیں۔ یہ انوگریشن ہوئی تھی، محکمہ اوقاف نے اپنی تختی لگائی ہے، اس کو اپنے انڈر میں لے لیا ہے، اور یہ آپ کو میں تختی بھی بتاتا ہوں۔ اور یہ پچھلے سال جو ہے وہ فروری میں 28 فروری 2024 کا اس کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا ہے سید ریاض حسین شاہ شیرازی صاحب نے۔ آج میں حاضر ہوں بی بی مہم کے روضے پر پاکستان میں، سندھ میں، اور یہ میں امام موسی کاظم علیہ السلام کی جو ہے صاحبزادی ہیں۔ میں آج حاضر ہوا ہوں، آپ کو بھی میں یہاں کی زیارت کراتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بی بی کے مزار کی طرف۔ السلام علیک یا امین اللہ فی ارض وحجته علی عباده۔ السلام علیک یا امیر المؤمنین، اشہد انک جاہدت فی اللہ حق جہاده وعملت بکتابه واتبعت سنن نبیه صلی اللہ علیہ وآلہ حتی دعاک اللہ الی جواره فقبضك إليه باختياره والزم أعداءك الحجة مع ما لك من الحجج البالغة على جميع خلقه اللهم فاجعل نفسي مطمئنة بقدره۔ 170 ہجری میں جو ہے یہ بی بی کا وصال ہوا تھا، اور اس زمانے کا یہ پتھر ہے، آپ دیکھیے اس کو غور سے۔ اس پتھر کی وجہ سے ہی یہ جو ہے یہ روضہ دریافت ہوا ہے، کیونکہ یہ ایک شہر ہوا کرتا تھا، اس کو آباد کیا تھا ایک گورنر تھا برہمان آباد کا، اکھم، اس نے گورنر نے اس کو آباد کیا تھا اس شہر کو۔ یہ شہر تباہ و برباد 2 دفعہ ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو آگ لگا دی گئی، لیکن یہ آپ دیکھیے اس پتھر اور ان 4 قبروں کو، 5 قبروں کو کوئی گنجان نہیں پہنچی۔ ابھی میں آپ کو باہر کا بھی دکھاؤں گا، باہر ابھی آج تک جو ہے وہ اس کے اثرات ہیں۔ تو شروع میں لوگ کہتے تھے کہ یہاں پہ جو ہے یہاں کے جو پرانے بزرگ ہیں کہ یہاں پہ کوئی مدینے والی بی بی آئی تھیں، اور ان کی یہ 5 قبریں ہیں۔ تو بہت یہ بات مشہور تھی، اور لوگ آتے تھے کہ بھئی یہ کون سی کیسی قبریں ہیں، کیا ہے۔ بعد میں یہ پتہ چلا کہ زوار عبدالستار درس صاحب نے اس پہ کافی تحقیق کی، اور ہمارے مولانا حسن ظفر صاحب اور ایک کوئی تلہار کے جو ہیں وہ کالج کے پرنسپل ہیں،
کافی لوگوں نے اس کے اوپر ریسرچ کی اور ریسرچ کر کے 2019 میں جا کے یہ کنفرم ہو گیا کہ یہ بی بی کا امام موسی کاظم علیہ السلام کی بی بی خدیجہ کا، جن کو ماہم بھی کہتے تھے، ان کا روضہ ہے۔ اور اس کے بعد جب ایران سے بھی تصدیق ہو گئی اور سارے لوگوں نے کافی اس پہ کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، درس صاحب نے بھی کتاب لکھی ہے، مولانا حسن ظفر صاحب بھی آئے تھے، اور ہمارے شیعہ سنی سب مولاناؤں نے مل کے جو ہے وہ اس کے اوپر کام کیا، اور ابھی اوقاف کے حوالے کر دیا گیا ہے، اور اوقاف نے اپنے انڈر میں لے لیا، اس کا سنگ بنیاد بھی رکھ دیا ہے پچھلے سال فروری میں۔ تو اب دیکھیے گا انشاءاللہ یہ بی بی کا مزار جو ہے وہ تعمیرات کے مراحل طے کرتا ہوا تعمیر ہو جائے گا، اور یہ سندھ کی سب سے بڑی جو ہے وہ زیارت ہوگی ہمارے سندھ کے، ہمارے پاکستان کے مومنین کے لیے۔ بی بی کا جو وصال ہے وہ 170 ہجری میں ہوا ہے، اور وہ وقت تھا خلیفہ مہدی کا تھا، یا اس کے بعد جو تھا ہادی تھا، مامون رشید سے پہلے۔ تو یہ واقعات ہوئے تھے، یقیناً مدینے سے بی بی کو امام نے جو ہے وہ بھیجا ہوگا، ان کے ساتھ 4 جو تھی کنیزیں تھیں اور 1 خادم تھے۔ کس قسمہ پرسی میں یہاں آئی ہوں گی اس کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں، اور لوگ جو تاریخ بتاتی ہے کہ وہ یہاں پہ آئی تھی، ان کا 8 سال کی عمر تھی، کوئی کہتا ہے 18 سال تھی۔ بہرحال کیا ہوا، کیسے ہوا، یہ بھی ابھی ایک معمہ ہے، اور یہاں تک ہے کہ بی بی کا جو ہے روضہ دریافت ہو چکا ہے۔ آپ زیارت کیجئے، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے، اور انشاءاللہ بہت جلد یہ زیارت جو ہے وہ پاکستان کی، سندھ کی نہیں بلکہ پورے پاکستان کی ایک بہت بڑی زیارت ہوگی۔ یہ اچھا جی جناب دیکھیے، یہ شجر نسب ہے امام موسی کاظم علیہ السلام کا۔ ان کی 37 اولادیں تھیں، جن میں 18 بیٹے اور 19 بیٹیاں شامل تھیں، اور 19 بیٹیوں میں یہ بی بی ماہم جو تھیں وہ 8 یا 7ویں نمبر پہ تھی۔ ان کا اصل نام جو ہے وہ خدیجہ موسی بنت خدیجہ ہے، اور یہ 8 سال کی عمر میں جو ہے 170 ہجری میں جو ہے وہ ان کا یہاں پہ وصال ہوا تھا، انتقال ہوا تھا۔ تو جب سے یہ جو ان کے ساتھ 4 یا 5 ان کی جو ہے کنیزیں بھی تھیں، وہ ساتھ آئی تھیں، ان کے مزارات آپ نے دیکھے ہوں گے، اور ایک ان کے غلام تھے یا جو بھی تھے، وہ باہر ان کا مزار ہے میدان میں، اور یہ شہر کی ایک بہت بڑا میدان ہے، وہ ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا۔ یہ یہاں کی ہسٹری ہے، اور یہ اکھم کوٹنی ایک زمانے کا بہت بڑا شہر تھا، اور اس کو جو ہے وہ مدد علی خان پٹھان تھا، اس نے آ کے برباد کیا تھا، جلا دیا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو جلا دیا تھا، وہ میں ابھی آپ کو باہر دکھاتا ہوں۔ یہ شجرہ دیکھیے، یہ میں نے ڈیٹیل سے آپ کو قریب سے دکھا دیا ہے، جو لوگ نہیں جانتے تاریخ کو وہ دیکھ لیں کہ عباسیوں نے کیا کیا ظلم کیے سادات پر، اور وہ کس طرح بے سر و سامانی سے اپنے وطن سے ہجرت کرنا پڑ گئی اس زمانے میں۔ منصور نے تو آپ کو پتہ ہی ہے جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی جو ہے قبر تک کو نہیں چھوڑا تھا، اور اس پہ حل چلوا دیے تھے، اور اس زمانے میں بغداد جو ہے وہ اس کی وہ تعمیر کر رہے تھے صاحب، وہ بہت بڑے بغداد بنا رہے تھے، جو بعد میں پھر وہ بغداد جو ہے وہ آ کے چنگیزیوں نے برباد کیا تھا، ان کی ساری محنت ضائع ہو گئی تھی۔ تو ہوتا یہی ہے کہ آپ کسی پہ ظلم کرو گے تو آپ پہ بھی ظلم ہوگا، یہ تو قدرت کا ایک نظام ہے۔ اب آ جائیے دیکھیے، میں نے یہ باہر کی ویڈیو بنائی ہے، اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ اکھم کوٹ جو تھا، یہ ایک بہت بڑا شہر تھا اس زمانے میں، برہمن آباد کے قریب تھا یہ، جس کو جو ہے وہ اکھم کوٹ ایک گورنر تھا یہاں برہمن آباد کا، اس نے اس کو بنایا تھا۔ تو اس کے اوپر بھی کسی نے اس کو حملہ کر کے ختم کر دیا تھا، اور اس کے بعد کوئی دوسرا آئے تھے، پھر آخری میں یہاں پہ کوئی مدد علی خان پٹھان آئے افغانستان سے، انہوں نے اس شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اس کو جو ہے وہ
تہس نہس کر دیا، جلا دیا بری طرح سے۔ یہ دیکھیے جلی ہوئی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی۔ اب وہاں جائیں گے تو ایک اور بڑا المیہ یہ ہے کہ یہاں کی جو قبریں ہیں وہ قبریں جو ہیں وہ زمین سے باہر نکلی ہوئی ہیں، ان کی ہڈیاں، وہ قبر جو جب بھی بارش ہوتی ہے تو وہ سارے جو ہڈیاں ہیں وہ باہر آ جاتی ہیں اور بکھر جاتی ہیں۔ اور یہ دیکھیے یہ میں نے ویڈیو بنائی ہے اس کی، اور وہاں جائیں گے تو آپ کو اور بھی خوفناک نظارے ملیں گے۔ اب واللہ عالم یہ کیا ہوا، کچھ کہتے ہیں کہ سادات پہ ظلم ہوا تھا، اور محمد قاسم نے بھی کچھ لوگوں کو یہاں پہ تعینات کیا تھا، کچھ بیعت بھی کی، کیا ہوا کیا نہیں ہوا واللہ عالم۔ بہرحال یہ ایک جو ہے وہ عبرت کا مقام ہے یہ شہر، اس کی بڑی تاریخ ہسٹری آپ اگر یہ سرچ کریں گے، کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو اس کے متعلق بہت سارے چیزیں معلومات ہوں گی۔ لہٰذا میں نے تو یہ بہت ہی مختصر سی ویڈیو بنائی ہے، اور یہ دکھانے کے لیے کہ یہ دیکھیے کہ کتنے 1200-1300 سال کے بعد بھی جو ہے وہ معصومین کو اللہ تعالیٰ کس طرح زندہ رکھتا ہے۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا کہ میں صحت یاب رہوں، اور آگے آپ کے لیے اسی طرح ویڈیو بناتا رہوں۔ یہ میں نے کوشش کی ایک ویڈیو بنانے کی، آپ اس کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، اور میرے لیے دعائیں ضرور کیجیے گا۔ یہ بی بی کے روضے کا آخری دیدار کر لیجیے، انشاءاللہ 2-3 سال میں یہ روضہ جو ہے وہ تعمیر ہو جائے گا۔ ایران نے بھی اس کی جو ہے وہ تصدیق کر دی ہے، کیونکہ ساری امام موسیٰ اعظم کی ساری اولاد کا جو ہے شجرہ سب کے پاس ہے، ایک اولاد جو ہے وہ مسنگ تھی، وہ یہ بی بی محمد مسنگ تھی، تو وہ بھی کہتے تھے کہ ان کا مزار کہاں ہے، اب وہ بھی جو ہے وہ آشکار ہو چکا ہے۔ اور جو ان کے برابر میں یہ جو ایک مسجد ہے، یہ مخدوم صاحب کی نے تعمیر کرائی تھی، یہاں کے جو تھے ان کے بالکل برابر میں یہ ہے۔ اور آپ جب بھی آئیں کراچی سے جو ہے 200 کلومیٹر ہے، یہ مخدوم صاحب کا مزار ہے، اس کے برابر میں یہ مسجد تعمیر ہے، اس کے بالکل برابر میں ہی جو ہے وہ بی بی کا روضہ انشاءاللہ تعمیر ہوگا۔ اور یہ بی بی سندھ معصومہ سندھ جو ہے وہ انشاءاللہ پاکستان میں سب سے بڑی زیارت ہوگی۔ مجھے اب آپ اجازت دیجیے، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ شکریہ۔